قال محی السنتی قال محی السنتی التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الی اصل شرعی یعتمد علیہ۔ محی السنہ فرماتے ہیں، محی السنہ سے مراد ابو محمد الحسین ابن مسعود البغوی۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ التقدیر بعشر فی عشر، اندازہ لگانا دہ در دہ سے۔ جو پیچھے بات آئی تھی کہ مائع کثیر کسے کہیں گے، مائع کثیر کسے کہیں گے؟ جو جاری پانی کے حکم میں ہوگا، تو اس میں یہ اندازہ بتایا گیا تھا کہ وہ دہ در دہ ہو، یعنی 10 گز چوڑا 10 گز لمبا اور اتنا گہرا ہو کہ جب ہاتھ سے پانی اٹھائیں تو اس کے نیچے کی زمین دکھائی نہ دے، کھل نہ جائے، ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ دہ در دہ کا اندازہ لگانا یہ کسی شرعی اصل کی طرف نہیں لوٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شرعی دلیل سے ثابت ہے، یعتمد علیہ، کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ اقول، تو مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی اصل ہے شریعت میں۔ اعتراض کرنے والوں کا تو کہنا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ محض اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن شارح علیہ الرحمہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، اس کی اصل ہے شریعت میں۔ اور شریعت میں اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کنواں بناؤ تو اس کے ارد گرد حریم بناؤ، 10 گز چھوڑ دو جگہ، اس میں کوئی دوسرا کنواں نہ کھودے۔ اسی طرح کوئی نالی نہ بنائے وہاں سے جس سے نجاست بہتی ہو، ورنہ وہ نجاست سرایت کر جائے گی اس کنویں کے اندر۔ تو اس سے اندازہ لگا لیا کہ 10 گز کی اگر دوری ہے تو پھر دوسری چیز کا اثر نہیں آئے گا، اور اگر 10 گز سے کم کی دوری ہے تو پھر دوسری چیز کا اس میں اثر آ سکتا ہے۔ اس لیے اندازہ لگایا گیا کہ جو دہ در دہ ہوگا اس میں ایک جانب سے دوسری جانب نجاست کا اثر نہیں جائے گا، لہٰذا اس کی اصل مل گئی حدیث۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس کی کوئی اصل شرعی نہیں، لیکن شارح علیہ الرحمہ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پھر دہ در دہ سے زیادہ ہونا چاہیے، دہ در دہ سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ 10 گز تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دور دور رکھیں، اس کی حد میں اگر کوئی چیز آ گئی تو وہ اس میں سرایت کر جائے گی۔ اور جو دہ در دہ کا ہم حوض بنا رہے ہیں وہ تو صرف 10 گز کے اندر اندر ہے، لہٰذا اس کے اندر جو نجاست رہے گی وہ تو دوسری طرف سرایت کر جائے گی۔ تو اس سے تو اور زیادہ بڑا بنانا چاہیے تھا حوض، یہ بات تو ثابت ہوتی ہے، لیکن دہ در دہ والی ثابت نہیں ہوتی۔ تو کیا کہا جائے گا؟ صحیح جواب یہ ہے کہ اصل بات ہے مائع کثیر۔ مائع کثیر جو ہے تو جاری پانی کے حکم میں ہے، اب اسے پہچاننے کے طریقے الگ ہے۔ کئی طریقہ آپ کے سامنے آ چکے کہ زعفران ایک طرف ڈالو تو دوسری طرف اس کا اثر نہ جائے، ایک طرف سے حرکت دو پانی کو دوسری طرف حرکت نہ پہنچے۔ ایک طریقہ ان میں سے یہ بھی ہے دہ در دہ والا، اور اگر عوام اسے مانتی ہے کہ ہاں یہ زیادہ پانی ہے تو زیادہ مانا جائے گا، اور دہ در دہ کو سب مائع کثیر ہی مانتے ہیں۔ قال محی السنتی، محی السنہ نے فرمایا التقدیر بعشر فی عشر، کہ دہ در دہ سے اندازہ لگانا لا یرجع الی اصل شرعی، کسی شرعی اصل کی طرف نہیں لوٹتا ہے۔ شرعی اصل کا مطلب قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ یعتمد علیہ، کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ اقول، میں جواب دوں گا، اصل المسئلتی، کہ اصل مسئلہ یہ ہے ان الغدیر العظیم، کہ بڑا حوض الذی لا یتحرک احد طرفیہ، کہ اس کے دونوں کناروں میں سے ایک کنارہ متحرک ہو جائے، بتحریک الطرف الآخری،
دوسرے کنارے کی حرکت سے، اذا وقعت کہ بڑا حوض وہ ہے. اچھا یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بڑا حوض کیا ہے. تو بڑا حوض کیا ہے؟ ان الغدیر العظیم، بڑا حوض وہ ہے کہ لا یتحرک، حرکت میں نہ آ جائے، متحرک نہ ہو جائے، ہل نہ جائے. پہلے ترجمہ اس میں مثبت کا کر دیا، وہ صحیح نہیں ہے. اصل ہے کہ ایک طرف کو حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ آ جائے تو سمجھا جائے گا کہ بڑا حوض ہے. اذا وقعت النجاسۃ فی احد جوانبہ، جب نجاست گر جائے اس کی جانبوں میں سے کسی ایک جانب میں، جاز الوضوء من الجانب الآخر، تو جائز ہے وضو دوسری جانب سے کرنا. کیونکہ ایک طرف کی حرکت سے جب دوسری طرف کا پانی نہیں ہل رہا ہے تو اب یہ سمجھ لیا گیا کہ ایک طرف اگر نجاست پڑی ہے تو اس کا اثر دوسری طرف نہیں گیا ہے، لہذا یہ ماء کثیر کے حکم میں ہے اور اس سے وضو کر سکتے ہیں دوسری جانب سے. ثم قدر ھذا، پھر اس کا اندازہ لگایا گیا. ایک تو اندازہ ہی لگایا گیا ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ جائے. بعشر فی عشر، دہ در دہ سے. جو دہ در دہ حوض ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک طرف حرکت سے دوسری طرف حرکت نہیں پہنچتی ہے. وَإِنَّمَا قُدِّرَ بِهِ، اور اس کا اندازہ لگایا گیا بناءً علی قولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر بنا کرتے ہوئے، بنیاد رکھتے ہوئے. یعنی بے بنیاد نہیں ہے قول دہ در دہ والا، بلکہ اس کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ من حفر بیرا فلہ حولها 40 ذراعا، وہ شخص کے جو کنواں کھودے تو کنواں کھودنے کے لیے، کنواں کھودنے والے کے لیے حولہا، کنویں کے ارد گرد 40 ذراعا، 40 ذرا ہونی چاہیے. ارد گرد 40 ذرا جگہ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ کنویں کے استعمال کے لیے رہے گی، کوئی اور چیز اس میں نہیں آ سکتی، تاکہ کنویں میں اس کا اثر سرایت نہ کر جائے. تو یہ 40 ذرا ہے، وہی جب 10 گز کا ہی اس میں حساب بنے گا. کیونکہ ارد گرد کا یہ بتایا گیا ہے. فَيَكُونُ لَهَا حَرِيمُهَا، بس یہ کنویں کا حریم ہوگی. من کل جانب 10، ہر جانب سے 10 گز. فَفُهِمَ مِنْ هَذَا، تو اس سے سمجھ میں آ گئی یہ بات، أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ آخَرُ، کہ جب ارادہ کرے کوئی دوسرا شخص، کہ وہ کنواں کھودے، ان یحفر، کہ وہ کنواں کھودے، فی حریمہا، اس کے حریم میں، یعنی جتنی جگہ اس کے لیے چھوڑی گئی ہے وہ 10 گز، اس کے اندر کوئی کنواں کھودے، یمنع منہ، تو اس کو اس سے روک دیا جائے گا. لأنہ ینجذب الماء، اس لیے کہ پانی سرایت کر جائے گا، الیہا، اس کنویں کی طرف، پہلے کنویں کی طرف. وینقص الماء فی البیر الاولی، اور پانی پہلے کنویں میں کم ہو جائے گا، پانی پہلے کنویں میں کم ہو جائے گا. یہ کنواں کھود رہا ہے تو یہ جو ابھی کھودا جا رہا ہے اس کی طرف پانی سرایت کر جائے گا، یعنی پہلے والے کنویں کا جو پانی اس میں آ جائے گا تو پہلے والے کنویں کا پانی کم ہو جائے گا. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُحْفَرَ بِيرٌ، اور اگر وہ ارادہ کرے کہ کنواں کھودا جائے، یا معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کنواں کھودے. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفِرَ بِيرَ بَالُوعَةٍ، اور اگر ارادہ کرے کہ وہ کھودے بیر بالوعۃ، بالوعہ کا کنواں. بالوعہ کا کنواں یعنی کوڑا کرکٹ کا کنواں. ایسا کوئی گڈھا کھود دیا کہ اس میں نجاست وغیرہ جاتی رہے. یمنع ایضا، تو اس سے بھی روکا جائے گا. لسرایت النجاست الی البیر الاولی،
پہلے کنویں کی طرف نجاست کے سرایت کر جانے کی وجہ سے، تو اس ایریے میں نجاست کے لیے کوئی گڈھا بھی کھودنے نہیں دیا جائے گا، ورنہ اس کا اثر کنویں میں چلا جائے گا۔ اور وَتَنْجِيسِ مَائِهَا، اور پہلے کنویں کے پانی کے ناپاک کر دینے کی وجہ سے، پہلے کنویں کے پانی کو ناپاک کر دے گا تو پتہ چلا کہ 10 گز کے ایریے میں اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ ایک دوسرے کا اثر قبول کرے گی۔ وَلَا يُمْنَعُ فِي مَا وَرَاءَ الْحَرِيمِ، اور نہیں روکا جائے گا حریم سے باہر، اگر حریم سے باہر وہ بنا رہا ہے، 10 گز کے ایریے سے باہر کوئی چیز بنا رہا ہے تو اس سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ اس کا اثر اس میں نہیں جائے گا۔ وَهُوَ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ، اور یہ 10 درد ہے۔ فَعُلِمَ، تو معلوم ہو گئی یہ بات، أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ الْعَشْرَ فِي الْعَشْرِ، کہ شریعت نے اعتبار کیا ہے 10 درد کا، فی عدم سرایت النجاست، نجاست کے سرایت نہ ہونے میں، حتیٰ لو کانت النجاست تسری، حتیٰ کہ اگر نجاست سرایت کر جائے ایک جانب سے دوسری جانب، یحکم بالمنع، تو حکم لگا دیا جائے گا روکنے کا۔ ثم المتأخرون، پھر متأخرین نے، وسعوا الامر، معاملے میں کشادگی اختیار کی، علی الناس، لوگوں پر، وجوزوا الوضوء، اور وضو کو جائز قرار دے دیا، فی جمیع جوانبہ، اس کی تمام جانبوں میں۔